تو یہ خیال کہ دین میں شخصیت پرستی، یہ پرستی کا لفظ ہم نے اپنے آپ سے لگا لیا، اگر پرستی کو نکال دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے۔ پرستی کو نکال دیں، پرستش تو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی ہے۔ اگر پرستی کا لفظ ہٹا دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے، کیونکہ سند شخصیتیں ہیں، خواہ وہ پیغمبر ہوں خواہ وہ صحابہ ہوں۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ سب شخصیتیں ہیں، یہ سب شخصیتیں ہیں۔ فرمایا انی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت و اہل بیت۔ تو اہل بیت شخصیتیں ہیں۔ ادھر فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، یہ دین ہے، تو خلفائے راشدین شخصیتیں ہیں۔ تو 75% سے زائد حصہ دین کا اور تعلیمات دین کا شخصیتوں پر ہے۔ یہ اسناد کی اہمیت ہے۔ تو یہ ایک آ گیا بیان۔ پھر اسی طرح یہ قول تھا امام ابن سیری کا۔ اب دوسرا قول اسے بھی امام مسلم نے ہی روایت کیا مقدمہ میں، وعن عبد اللہ بن المبارک قال الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے ہے، اسناد دین میں سے ہیں۔ اور من بیانیہ بھی ہوتا ہے، معنی ہو الاسناد هو الدین، اسناد ہی دین ہے۔ ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، فرمایا اگر سند نہ ہوتی تو جس کے جو جی میں آتا وہ کہتا پھرتا۔ یہ جو قدخن اور قید لگ گئی ہے وہ یہ ہے، اس لیے لمن شاء لقال من شاء و ما شاء، کس نے کہا کیا کہا؟ تو فرمایا دونوں پر دھیان کیا کرو۔ بعض لوگوں کی سوچ ہوگی یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا۔ نہیں، امام مسلم اور امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ دونوں دیکھو، ایک سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کس نے کہا اور پھر دیکھو کہ کیا کہا۔ کیا کہا یہ متن ہے، کس نے کہا یہ سند ہے، یہ مدار دین ہے۔ پھر امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا، فرمایا قال بیننا و بین القوم القوائم یعنی الاسناد، کہ جو ہمارے اور قوم کے درمیان ستون ہے دین کے وہ اسناد ہیں، وہ سند ہے۔ پھر امام سفیان ثوری هو ایضا امیر المومنین فی الحدیث، یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام بخاری سے بہت پہلے، امام بخاری سے بہت پہلے امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ ملا تھا۔ مصطلحات فن حدیث میں جو درجات ہیں محدثین کے، ان میں سب سے اونچا اور آخری درجہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو امیر المومنین فی الحدیث امام سفیان ثوری کو بھی کہا گیا اور امام عبداللہ بن مبارک کو بھی کہا گیا۔ اور آپ کے علم کے لیے بات کر دوں کہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہوئے مگر ان سے بہت بعد میں جا کر آئے۔ تو جب امام بخاری ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، ان کی ابھی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، ان سے پہلے حدیث نبوی کو روایت کرنے والوں میں جو امیر المومنین فی الحدیث تھے، امام عبداللہ بن مبارک اور امام سفیان ثوری، یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے مصاحبین، تلامذہ اور مستفیدین میں سے تھے۔ اور امام عبداللہ بن مبارک معروف مذہب فقہی کے امام تھے، ان کا فتویٰ فقہ حنفی پہ ہوتا تھا۔ انہوں نے فرمایا قال الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل، انہوں نے فرمایا اسناد سند یہ مومن کا اسلحہ ہے، اگر مجاہد کے پاس اسلحہ نہ ہو تو جہاد کیسے کرے گا؟
سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو روایت حدیث، علم دین، علم تفسیر، جتنا علم دین ہے اس کا مدار سند پر ہے. اس کا مدار بولیے سند پر ہے. سند کے بغیر کوئی چیز قبول نہ کی جاتی تھی. اور امام مسلم نے ہی مقدمہ صحیح مسلم میں، حوالہ لکھ لیں، یہ بھی بیان کیا. فرمایا، اب یہ بات بڑی خاص ہے، فرمایا جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا، فتنہ وضع حدیث کا اشارہ اس طرف ہے، اور فتنہ ابتداء کا، فتنہ بدعت اور فتنہ وضع الحدیث، جھوٹ بولنے کا، جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا تو فرماتے وہ دور خیر القرون کا دور تھا. صحابہ تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو ادوار خیر تھے، تو ضرورت اس وقت پیش نہیں آتی تھی پوچھنے کی کہ تمہاری سند کیا ہے، تم نے یہ بات کس سے سنی، کیونکہ ہر شخص صادق تھا، صدوق تھا، عادل تھا، ثقہ تھا، معتبر تھا، اور ہر ایک کی بات مقبول تھی. یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو کس سے سنی. فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اب ہم کسی سے بات قبول نہیں کرتے. یہ بات اہم ہے، دین کی بات کسی سے قبول نہیں کرتے. آج تو وہ دور ہے کہ جس کو سند کے معنی کی بھی خبر نہیں ہے، وہ بھی دین منتقل کرتا ہے اور دین بیان کرتا ہے، اور اپنے آپ کو دین پر اتھارٹی سمجھتا ہے. ہر شخص مجتہد بنتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے دین کے اندر کہ دین کے قوائم کو گرا دیا گیا ہے. جب ستون اور دیواریں گر جائیں تو چھت کبھی برقرار نہیں رہتی. تو امام مسلم فرماتے ہیں، اور میں سب وہی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں جن پر اعتبار کیا جاتا ہے اور جن کی سند سے بات کی جاتی ہے. نام درست لوگوں کے لیے جاتے ہیں، بات غلط کی جاتی ہے. بخاری اور مسلم کے نام سے بات کی جاتی ہے، انہی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو ہم کسی سے جب اس کی بات سنتے دین کے بارے میں تو قبول نہیں کرتے تھے. جب کوئی شخص کوئی بات کرتا، تفسیر کرتا، شرح کرتا، روایت کرتا، تو ہم اس سے پوچھتے سموا لنا رجالکم، اپنے رجال بتاؤ، اپنی سند بتاؤ، تم نے کس سے لی ہے. تو وہ بات پر دھیان نہ دیتے، شخصیتوں پر دھیان دیتے کہ کس سے لی ہے. آگے لفظ سنیے، فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. اگر تو اس کے رجال، اس کی سند اہل السنت سے ہوتی تو امام مسلم کہتے ہیں پھر اس کی حدیث قبول کی جاتی تھی کہ یہ اہل السنت سے ہے. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. اور اگر اہل بدعت سے ہوتی تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ یہ جو میلاد شریف آپ نے کر لیا، عرس مبارک کر لیے، حلقات ذکر قائم کر لیے، بزرگوں کے طور طریقوں پر چل پڑے، وظائف کر لیے، تو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں ہیں تو انہوں نے بدعت کا معنی نہیں سمجھا. یہ حدیث آگے آئے گی، دورہ بخاری میں بیان کروں گا. تو بدعت تو کوئی ایسی شے ہے جو امام مسلم سے بھی پہلے تھی. بدعت تو کسی ایسی چیز کا نام ہے جو بہت پرانی ہے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الشہود العدول الثقات واتباعہ اہل الصدق والاعتبار والمتابعات الذین ضبطوا فی صدورہم المعارف والمنن وبلغوا الینا احکام الکتاب والسنن وما احد منہم موصوف بالتدلیس والتدلیل لأنهم سرہوا فی الروایت والدرایت والہدایہ بالجرح والتعدیل حتی جعل اللہ بہم غریب الدین عزیزا مؤہلا قویا وجعل الشرک ضعیفا مسلسلا
وسار قول و عمل کل واحد منہم صحیحا و حسنا و جیدا و قویا و صالحا و معروفا و محفوظا و ثابتا و مجودا. یہ سب مصطلحات حدیث ہیں. یہ آج کے اس دورہ صحیح البخاری کا خطبہ ما شرح، اس کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے دورہ صحیح بخاری کے سلسلے میں ابتدائیہ اور افتتاحیہ عرض کرنے والا ہوں، جس کا تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال کے ساتھ. اس کے اندر بعض نکات اور بعض موضوعات انتہائی اہم ہیں، خاص علماء اہل سنت کے لیے اور بطور خاص علماء احناف کے لیے. اس ابتدائیہ میں جو احوال البخاری سے متعلق ہے، اس کے اندر کئی مغالطے ہیں، بہت علمی مغالطے ہیں، عقائد کے باب میں اور فقہ حنفی کے باب میں، جو اس ابتدائیہ میں انشاءاللہ تعالی بتوفیق ایزدی رفع کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام اور اساتذہ اور اکابر برطانیہ سے اور پاک و ہند سے بڑے بڑے شموس و اقمار، بڑے بڑے سورج چاند اور ستارے جمع ہیں، اور مشائخ اور فضلاء اور سامعین اور مستمعین اور مستفیدین اہل علم جمع ہیں. تو میں آپ کو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور حق بات تو یہ ہے کہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مجلس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں اور سماع حدیث کے لیے اور فہم حدیث کے لیے آئے ہیں. روایت، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، روایت حدیث کے لیے بھی اور درایت حدیث کے لیے بھی. اور یاد رکھ لیں، روایت حدیث میں امام بخاری سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا، اور درایت حدیث میں امام ابو حنیفہ سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا. یہ ایک پتے کی بات ہے، ایک جملے میں لکھ لیں. روایت حدیث میں امام بخاری امیر المومنین ہیں، اور درایت حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ امیر المومنین ہیں اور امام الائمہ ہیں. تو دونوں اکابر ہستیوں کا، محدثین کا اور فقہا، ائمہ فقہا کا، ان کا جو فیض ہے اس میں سے تھوڑے خوشہ چینی کرتے ہوئے ہم آپس میں بانٹیں گے. اور میرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے برکت ہوگی نصیب، اور اتنے اکابر اور مشائخ اور صلحاء اور علماء بیٹھے ہیں، ان کی مجلس اور صحبت میں جو لمحے میں بیٹھا گزار رہا ہوں وہ میرے لیے باعث بخشش ہو جائیں گے.